ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملیر میمن گوٹ 4 ایکڑ فارم ہاؤس پر مبینہ قبضہ کی کوشش، عبدالرحیم بھرٹ کی اعلیٰ حکام سے تحفظ انصاف کی اپیل۔ کراچی سے روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر چیف کرائم رپورٹر حاجی عبدالغنی باریجو کی رپورٹ کے مطابق ملیر میمن گوٹ کے رہائشی عبدالرحیم بھرٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی 4 ایکڑ پر مشتمل فارم ہاؤس پر مبینہ قبضے کی کوشش کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عبدالرحیم بھرٹ کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ 2 میں واقع 4 ایکڑ کا فارم ہاؤس انہوں نے 2023 میں منیر میمن سے باقاعدہ طور پر خریدا تھا۔ تعاون کے مطابق اب دوبارہ مذکورہ فارم ہاؤس پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عبدالرحیم بھرٹ نے الزام عائد کیا کہ منیر میمن کاٹھے واڑی ان کے بیٹے سالم، جو خود کو وکیل ظاہر کرتے ہیں، اور دیگر افراد کی جانب سے جو میمن گوٹ کے قبضہ مافیاز اور جرائم پیشہ افراد سے انہیں مبینہ طور پر دباؤ اور خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے شدید خدشات ہیں، جس کے باعث انہوں نے اعلیٰ حکام متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ عبدالرحیم بھرٹ کا مطالبہ ہے کہ ان کے فارم ہاؤس پر متعلقہ ملکیتی کاغذات اور دیگر دستاویزات کی مکمل تصدیق اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکے، انہیں قانون کے مطابق انصاف فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے وزیر داخلہ سندھ، DIG ایسٹ زون، SSP ملیر اور SHO میمن گوٹ اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر تحقیقات میں کسی فرد کا قبضے کے خلاف یا کسی غیر قانونی کا اقدام کے شواہد سامنے آئے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، جبکہ انہیں اور ان کی ملکیت کو جانی مالی تحفظ فراہم کیا جائے۔ عبدالرحیم بھرٹ نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ ادارے معاملے کا فوری نوٹس لے کر شفاف تحقیقات کریں اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ عبدالرحیم بھرٹ ہوں۔ یہ کچھ دن پہلے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ محمد سارم کے نام سے، انہوں نے کہا میں ایڈوکیٹ ہوں، تو انہوں نے ایک ویڈیو چلائی تھی، تو میں نے کہا کہ اس میں اپنا ایک وضاحت کر دوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں نے منیر میمن سے 15/6/2023 میں نے اس سے زمین خریدی 4 ایکڑ کی، جس کا میں نے شیڈول پیمنٹ تھا میرا، جس میں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے۔ تو اس میں میں نے ایگریمنٹ کیا ہے، جس کو میں نے پورا شیڈول کی پوری رسیدیں میں نے ساری پیمنٹ کر کے، آخری جو میں رسید ہے، تو یہ میں نے پیمنٹ بالکل جو کلیئر کیا ہے وہ 18/12/2023 کو میں نے اس کو شیڈول پیمنٹ میں نے کلیئر کر کے، اس کے بعد جو ہے میں نے پھر وہ فل اینڈ فائنل کی میں نے ایگریمنٹ کی اس کے ساتھ پوری مطلب گواہوں شواہد کے ساتھ سارا میں نے جیسے قانونی طریقہ ہوتا ہے میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کوشش کی، پکنک کو ہم نے خود جلانے کی کوشش کی، لیکن 4 سے 5 مہینہ ہم نے کوشش کی، لیکن ہم لوگ نہیں جلا پا رہے تھے۔ تو تقریباً 4 مہینے ہمارے پاس 5 مہینے تھے، تو جب ہم نے نہیں جلایا تو یہ ہمارے پاس آیا، بولے کہ میرے پاس پہلے گرا کہ میرا شہر میں آفس ہے، تو شہر میں آفس ہے، منیر میمن آیا کہ میرا شہر میں آفس ہے اور وہاں پہ میرے جو برادری ہے، رشتہ دار ہے، پکنک کے لیے بہت سارے آتے ہیں، آپ سے ویسے بھی فارم نہیں چلتا ہے، تو یہ آپ اگر کرائے پہ دینا چاہیں تو آپ مجھے کرایہ دے دیں، کرائے پر یہ فارم دے دیں تو میں اس کو چلاتا ہوں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر میں نے یہ کرایہ نامہ اس کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کرایہ نامہ تھانے میں بھی جمع کرایا، ریسیونگ تھانے کے بھی ہے۔ تو یہ تقریباً 2024-2025 اس نے کرائے پہ چلایا، ہمارے لوگ ہوتے تھے، اور جیسے 2026 آیا جنوری کا اس نے کرایہ دیا، تو اس کے بعد پھر اس نے کرایہ دینا بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی ابھی جو سردیاں چل رہی ہیں اور اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے، تو حالات بھی تھوڑے خراب ہیں، تو مہنگائی ہے، تو ابھی فی الحال 1-2 مہینہ آپ تھوڑا ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ کرایہ کا مسئلہ بنے، جیسے ہمارا کام شروع ہو جائے گا پھر آپ کو دے دیں گے، کیونکہ 2 سال سے ہی مجھے صحیح کرایہ دیتا آ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی مطلب اس میں 6 مہینے گزر گئے، اس نے کرایہ نہیں دیا، تو جیسے کرایہ نہیں دیا ہم نے کہا کہ بھائی کرایہ ویسے ہی نہیں مل رہا، روز پارٹیاں آ رہی ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، 1 دن بھی خالی نہیں ہے کہ آپ کی پارٹیاں نہیں آ رہی۔ تو ہم نے جب پکنک پارٹی والوں کو بند کیا کہ ابھی پکنک ہم نہیں کرائیں گے جب تک ہمیں پورا پیچھے والا کرایہ سارا کلیئر نہیں کرتے، تو تب تک آپ پکنک نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہی ہم نے پارٹی کو واپس کیا
تو شام کو پھر تقریباً یہاں کچھ علاقے کے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتے ہیں، بولتے ہیں ہمارا پورا علاقے میں جس کو ہم کال کریں، جس کے پاس ہم جاتے ہیں یا جس کو ہم پیغام بھی بھیجتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ سلیڈر کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو شامل کر کے تقریباً 150 لوگ جمع کیے، جو ہمارے پاس اس کی تمام ویڈیو بھی موجود ہے. اور اس میں وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمد سارم کے نام سے جو کہہ رہا میں ایڈوکیٹ ہوں کہ ان کے پاس بہت بڑے ہتھیار ہیں، یہ وہ. ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں، ہم نے ہتھیاروں کا کبھی منہ تک نہیں دیکھا. تو یہ تقریباً میرے پاس ساری چیزیں ثبوت ہے. اس کے علاوہ اسی منیر میمن نے ہمارے ایک دوسرے پلاٹ پہ قبضہ کرایا، جو پھر اس نے جا کے ہائی کورٹ میں کیس کیا. یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ میں نے کیس ہائی کورٹ سے جیتا ہے. ہائی کورٹ سے جیت کے اس میں بھی تقریباً 2 سال ہم نے جو ہے وہ اس میں بھاگتے رہے، دوڑتے رہے. تقریباً 80-90 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا. غریب آدمی پیچھے گاؤں سے سب کچھ بھیج کے یہاں پہ آئے. منیر میمن نے جب ہم نے سودا کیا، ہمارے پاس پورے سارے جتنے بھی اوریجنل ڈاکومنٹس تھے اس نے ہمیں دیے. اس کے بعد پھر یہ جب اس نے بولا کہ ہم نے جب پکنک پہ اس کو منع کیا تو تھانے پہ پہنچا، تھانے پہ آ کے کاغذات کی فوٹو کاپی دیا. تو ہمیں بھی تھانے پہ بلایا گیا. ہم بھی جب گئے تو ہم نے کہا کہ یہ تو ڈاکومنٹس ہمارے ہیں، ہم تو اس کے خرید کر چکے ہیں. تو ہم نے جب اوریجنل کاغذ ان کو دکھائے تو پھر ہم نے اس منیر کا آپ ریکارڈ چیک کریں گے تو اس اسٹیٹ 2 میں تقریباً 15 اس طرح کے فارم ہاؤس تھے یا 4-4 ایکڑ کے جو پلاٹ تھے، اس نے قبضہ کر کے لوگوں کو بیچا. 2022 میں مختار کار نے اس کے خلاف لیٹر نکالا ہے، SSP کو لکھا ہے، SHO کو لکھا ہے کہ یہ لینڈ گریبر ہے، اس کے اوپر FIR داخل کی جائے. تو یہ جو سارم کے نام سے جو کہتا ہے میں وکیل ہوں، یہ منیر کا بیٹا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ میرے باپ نے کتنا مطلب وہاں لوگوں کو فراڈ کیے، لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ کون کون لوگ شامل ہیں جو اس کے ساتھ قبضہ کراتے ہیں پھر اس سے حصہ لیتے ہیں. اور ابھی بھی یہی چکر چل رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس کو ہم دبا کے دھمکا کے اس کے ہم فارم پہ ہم قبضہ کر لیں گے. تو میں تمام اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی مکمل اس کی شفاف انکوائری کرائیں. تو مجھے امید ہے شفاف انکوائری ہوگی کہ تمام جتنے بھی حقائق ہیں ہمیں بتائے بغیر اس کے وہ اس کے سامنے آ جائیں گے. تو اب اس نے مجھے 2 پلاٹوں پہ اور قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھیں میں کتنے کورٹوں میں تقریباً 2 سال سے بھاگ رہا ہوں. ایک الحمدللہ میں نے ہائی کورٹ سے یہ جیت کے میں نے اسے پوزیشن لی ہے، مجھے گورنمنٹ نے پوزیشن دلائی. اور دوسرے میں ابھی تک کیسوں میں چل رہا ہوں، اس نے میرے اوپر کیس کیے ہوئے. اور الحمدللہ اس نے اس کے جتنے بھی کھاتے تھے انکوائریوں میں سب میں اس کو جو ہے نا وہ فیک اینڈ فیبریکیٹڈ اس کو اداروں نے بولا ہے. لیکن یہ اتنا بااثر ہے اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، اور یہ انشاءاللہ تحقیقات کریں گے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. کیونکہ ابھی جو اسی پلاٹ پہ 2-4 لوگ ہیں جو مطلب کچھ سیاسی اثر رسوخ بھی ان کا ہے، وہ بالکل کھل کے اس کے سامنے آ رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ کہیں بھی مجھے انکوائری کے لیے بلایا جائے گا تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ ہیں. تو میں انشاءاللہ ساری جو اتنی بھی چیزیں ثبوتوں کے ساتھ وہاں پیش ہوں گا. تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس کی انکوائری کرائیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. کیونکہ یہ جب حملہ کرتے ہیں تو 150 لوگ 100 لوگ آتے ہیں. تو ہم تو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کوئی ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ ہے نہیں. تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ قانونی کارروائی کریں. کیونکہ مجھے جان کی تحفظ بھی چاہیے. وہ بول رہے ہیں آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کی گاڑی موٹر سائیکل پہ بچے آتے ہیں، دودھ لینے جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہم بہت ڈپریشن میں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سب اداروں سے کہ انکوائری کریں، اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.